گھر میں دعوت ہے تو چلے آج کچھ ایسا بنا دے جس کی لک دیکھ کے مہمان حیران رہ جائیں اور اس کو کھانے کے بعد وہ آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہ پائیں۔ تو خوبصورت سا دکھنے والا یہ ایگ مسالہ آج گھر پہ بنائے، انشاءاللہ آپ کی بلے بلے پکی ہے، صرف 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا اور بنانا بہت ہی آسان ہے۔ چلے فٹافٹ سے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کڑھائی کے اندر آئل ڈال لینا، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1 کپ آئل جو ہے کڑھائی کے اندر اس طرح سے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں 1 کپ پیازوں کا پیسٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ پیاز آپ نے کاٹ کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ کر لینا تو آپ کا پیسٹ جو ہے ریڈی ہو جائے گا۔ اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیں پیازوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں تقریباً 1 کپ ہی ہم ٹماٹروں کا پیسٹ شامل کریں گے۔ ٹماٹروں کا پیسٹ بھی آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون، ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے۔ یہ دونوں پیسٹ بنانے بہت ہی آسان ہے، یہ اس ریسیپی کا مین انگریڈینٹ ہے۔ آپ نے اس کو چاپ کر کے نہیں ڈالنا یا اس کے سلائسز کر کے نہیں ڈالنے، کیونکہ اس ریسیپی کے اندر ہمیں بڑی ریشمی سی، بڑی کریمی بڑی مزیدار سی ہمیں گریوی چاہیے اور وہ اسی طرح سے انشاءاللہ بنے گی۔ آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے تاکہ یہ یکجان ہو جائیں۔ چلیں جی بہت بہترین ہو گیا۔ یہاں پہ ہم مسالے ڈالنے شروع کریں گے، جس میں 1 ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم سوکھے دھنیا کا پاؤڈر جو ہے وہ بھی 1 ٹی سپون شامل کریں گے۔ یہ اس میں 1 ٹی سپون نمک چلا جائے گا اور یہاں پہ ہم ہلدی ڈالیں گے تقریباً ½ ٹی سپون کے قریب۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے تاکہ مسالے کے اندر یہ ان کا ذائقہ جو ہے پراپر طریقے کے ساتھ آ جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پکنے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو جب تک مسالہ ہمارا پک رہا ہے یہاں پہ ہم انڈے کی کٹنگ کر لیں گے۔ انڈے کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹر بازار سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوبصورتی کے لیے یہ کٹر جو ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ ویسے چاہیں تو چھری کی مدد سے بھی اس میں کٹس لگا سکتے ہیں، لیکن کٹس جو ہے وہ ایک جیسے آئیں اور خوبصورت لگیں اس لیے میں کٹر کا استعمال کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انڈے کے ہاف تک آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے ہاف کٹ کرنے کے بعد بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کی جو بلیڈز ہیں ان کو واپس نکال لینا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں ہمارے انڈے کی کٹنگ کتنی زبردست ماشاءاللہ ایک جیسی بالکل خوبصورت کٹنگ اس کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ہم سارے انڈوں کی کٹنگ کر لیں گے اور اب چلتے ہیں پروگرام کے بقیے حصے کی جانب۔ یہ دیکھیں ہمارے مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے، سائڈوں پہ آئل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ کافی حد تک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، 1 مٹھی بھر ہم اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی پیاری لک اس میں آئے گی۔ ساتھ ہی اس میں ہری مرچیں اس طرح سے لمبی لمبی کاٹ کے وہ شامل کر دیں۔ تقریباً 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اس میں چلا جائے گا اور تقریباً 1 ٹی سپون ہی اس میں زیرہ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی جوسی اور کتنا ہی زبردست مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم چلیں گے فائنل سٹیپ کی طرف، جس کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ یہ پلیٹ کے اندر ہم نے جو انڈوں کی کٹنگ کی تھی وہ اس طرح سے رکھ لیں اور اس طرح سے مسالہ جو اس کے اوپر ڈال لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو انڈے جو ہے مسالے کے نیچے چھپ جائیں گے تو آپ نے ایک چمچ کی مدد سے اس طرح سے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر سے مسالہ جو ہے وہ ہٹا لینا ہے، کیونکہ ریسیپی کی لک بہت میٹر کرتی ہے، تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت سی لک جو ہے نکالنی ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لک ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہرا دھنیا خوبصورتی کو اور بڑھا دے گا، انشاءاللہ وہ شامل کریں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں اپنے سونے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے مزیدار اتنے یمی کھانے اس نے ہمارے نصیب میں کیے ہیں۔ یقیناً ویڈیو دیکھ کے ہی آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، اس کا ایک بائٹ بہت ہی فلیورفل ہوگا۔ تو کیسے لگی آپ کو میری آج کی زبردست سی ریسیپی، جس کے آگے چکن قورمہ بھی کچھ نہیں ہے؟ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور کسی بہت ہی زبردست سی ریسیپی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا انتظار کیجیے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔